بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل سچے تاریخی واقعات میں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کے قتل کا واقعہ۔ برا بن غازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہتا تھا۔ جب یہ لوگ قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور وہ لوگ اپنے جانور کو شام کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا تم یہی ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اس کی روشنی لے کر تلاش کرنے میں نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہٰذا میں اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز لگا دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہتا ہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا آدمی ہے آواز دی کہ اللہ کے بندے اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے ایک چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی، وہ اپنے بالے خانے میں بیٹھا داستانیں سن رہا تھا۔ جب داستانیں کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا، میں بالا خانے پر چڑھا، جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ عرض میں ابو رافع تک پہنچا اور ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر وہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا اے ابو رافع تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا تیری ماں تجھ سے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار کا وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی، زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مدد کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی، ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنی، تلوار چیرتی ہوئی پیٹ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک کر کے دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں نے سمجھا زمین آ گئی ہے، چاندنی رات تھی، میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اماں سے پنڈلی کو باندھا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا لوگو ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی اپنی ساتھیوں کی طرف چل آیا اور اس سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔
اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لبا مبارک پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ صحیح بخاری باب قتل ابی رافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔